خداوند یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور فتح نام میں آپ سبھی کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سب خوش ہیں؟ ہاللیلویا، زوردار نعرہ لگائیں، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ آج صبح خدا کے معتبر کلام میں سے خداوند یسوع مسیح کی بلڈ لائن کے بارے میں سیکھیں، یسوع کا نسب نامہ۔ لیکن اس میں بڑی خاص باتیں ہیں سیکھنے والی کہ خداوند یسوع مسیح کا جو نسب نامہ ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو مقدس متی نے جو ہے بڑا اس کی تحقیق کی ہے، بڑی تفتیش کی ہے، اور اس نے یسوع کی بلڈ لائن کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ متی، مرکز، لوکا اور یوحنا، یہ چاروں اناجیل جو ہیں یہ مطابقت رکھتی ہیں۔ ان کے اندر جو بیانات ہیں وہ مختلف نہیں ہیں بلکہ ملتے جلتے ہیں، اور ان کے اندر کوئی بھی تضاد نہیں ہے۔ لیکن جب ہم ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں تو پھر تھوڑے سے ہم کنفیوز ہوتے ہیں، کیونکہ جب یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں جب انجیر کے درخت پر لعنت کی ہے تو متی نے اس کو ذرا ڈیفرنٹ انداز میں لکھا ہے، لیکن جب اسی کو ہم لوکا کی انجیل میں، مرکز کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے انداز میں اس کو تحریر کیا ہے، کیونکہ جو مصنفین ہیں یا جو رائٹر ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے لکھنے کا۔ تو متی کو ہم دیکھتے ہیں یہ ان رائٹرز سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ متی نے تمام چیزوں کو ترتیب میں لکھا ہے، ایک سیکوینس کے ساتھ اس نے ان کی گروپ بندی کی ہے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ قلم بند کرتا ہے۔ یسوع کے نسب نامہ کو اس نے لکھنے کی جو ہے وہ اس کو ضروری سمجھا، اس کی ضرورت کو محسوس کیا، اور اس نے یہ بات یہودیوں کے لیے اور غیر اقوام کے لیے اس نے یہ بات لکھی ہے، کیونکہ اس نے اس کے اندر مجوسیوں کا ذکر کیا ہے، غیر اقوام کا ذکر کیا ہے، ان بادشاہوں کا ذکر کیا ہے جو دوسری قوموں سے تعلق رکھتے تھے اور جادوگر تھے یا ماہر فلکیات تھے۔ وہ لوگ آ کر یسوع کو سجدہ بھی کر رہے ہیں اور اپنے ڈبے کھول کر قیمتی تحائف یسوع کو پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر یسوع نے آسمان پر جاتے ہوئے یہ حکم اعظم بھی دیا تھا، سب قوموں میں انجیل کی منادی کرو، اور مقدس متی یسوع مسیح کے اس حکم اعظم کی جو ہے وہ تعمیل کر رہے ہیں، فرمانبرداری کر رہے ہیں، اور اس کے اندر یسوع کا نسب نامہ لکھنا، یہ بات لکھنا کہ غیر قومیں بھی آ کر یسوع کو سجدہ کر رہی تھی۔ وہ غیر قوموں کے لیے اس حکم کو جو یسوع نے دیا تھا پورا کر رہا ہے، اور اس انجیل میں اس نے غیر اقوام اور یہودیوں کے لیے یہ باتیں قلم بند کی ہیں۔ مقدس متی یسوع مسیح کے نسب نامے کے بارے میں بڑا ڈیٹیل کے ساتھ لکھ رہا ہے، اور وہ یہاں پر کوشش کر رہا ہے کہ یسوع مسیح کا جو نسب نامہ ہے، بلڈ لائن جو ہے وہ یوسف کے ذریعہ سے ڈھونڈنے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد سے سلیمان، اور پھر سلیمان سے ہوتا ہوتا وہ یوسف تک پہنچا ہے، اور یہاں پر اس کو جیزس کی بلڈ لائن نہیں ملی، کیونکہ یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے اس نسب نامہ کو پڑھا ہو سکتا ہے آپ نے نہ پڑھا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو کبھی غور سے نہیں پڑھا، اس پر کبھی توجہ نہیں دی، لیکن اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ یسوع کی بلڈ لائن کو ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے۔ داؤد سے
پھر اس کے بیٹے سلیمان سے یہ یوسف تک آیا ہے، اور اس کو اس کے اندر جیزس کی بلڈ لائن نہیں ملی ہے۔ لیکن جو لوکا ہے وہاں پر بھی ایک نسب نامہ موجود ہے، لیکن لوکا جو ہے وہ جیزس کی بلڈ لائن کو مریم کے ذریعہ سے تلاش کر رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے وہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ متی کی انجیل میں آپ 6 آیت سے دیکھیں، اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا، داؤد سے سلیمان، اور پھر چلتے چلتے آپ یوسف تک آتے ہیں۔ لیکن لوکا کی انجیل میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر داؤد کا ایک اور بھی بیٹا تھا جس کا نام تھا ناتن، اور ناتن سے وہ چلتا ہوا جب آ رہا ہے تو پھر اس کو مقدسہ مریم کے ذریعہ سے یسوع کی بلڈ لائن مل گئی۔ بلڈ لائن تو خیر نہیں کہہ سکتے، کئی اس کو ڈی این اے بھی کہتے ہیں، بلڈ لائن بھی کہتے ہیں۔ بیسیکلی تو یہ ایک قانونی جو تھا نا حصہ، کیونکہ یوسف یسوع مسیح کا زمینی باپ نہیں تھا، مقدسہ مریم کنواری تھی، اور وہ آپس میں انٹیمیٹ نہیں ہوئے تھے۔ ان کے لکھا ملنے سے پہلے، اکٹھے ہونے سے پہلے وہ حاملہ پائی گئی، وہ کنواری تھی، یسوع کنواری سے پیدا ہوا ہے، اس لیے یوسف یسوع کا زمینی باپ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ قانونی حصہ تھا، اس لیے ہم اس کو بلڈ لائن نہیں کہیں گے بلکہ قانونی ایک حصہ اس کو کہیں گے۔ لیکن جو متی رسول اس کے اندر اپنی انجیل کے اندر جب وہ قلم بند کر رہا، اور یہاں پر وہ یسوع کی بلڈ لائن کو جب تلاش کر رہا ہے تو وہ داؤد سے سلیمان، اور پھر سلیمان سے اس کو ڈھونڈ رہا ہے تو اس کو نہیں ملی، کیونکہ اس کے اندر ایک شخص کا نام آپ کو ملے گا۔ آئیے دیکھیے 11ویں آیت۔ اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے زمانہ میں یوسیا سے یکونیا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے۔ یہاں پر اس لیے اس کو یسوع کی بلڈ لائن نہیں ملی ہے کیونکہ یہاں پر یوسیا، پھر یوسیا سے یکونیا کا ذکر ہے، اور جب آپ یرمیا 36 باب اس کی 30 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے یکونیا، اس کے جو بلڈ لائن ہے، اس کے اوپر خدا نے اس کی آنے والی نسلوں پر، ان کے بلڈ پر لعنت کی تھی۔ اور اس سے ہم دیکھتے ہیں جو یکونیا پیدا ہوا ہے، اور یہ یوسیا اس وقت جو تھا ایک اچھا بادشاہ تھا، اسرائیل کا یہ تیسرا بادشاہ تھا، اچھا بادشاہ، گڈ کنگ تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے جب یہ یرمیا لکھ رہا ہے تومار کے اوپر، جو خدا اس کو کلام دے رہا ہے کہ بابل حملہ کرے گا، بابل اسرائیل کو گرفتار کرے گا، اسرائیلی اسیری میں جائیں گے، وہ بار بار لکھ کر لا رہا ہے۔ اور یہ یکونیا کی ہم جو بلڈ لائن کو دیکھتے ہیں، یہ یہویاکیم کا بیٹا ہمیں ملتا ہے، اور یہویاکیم کیا کرتا تھا کہ وہ ایک تیز دھار والے ہتھیار کے ساتھ، خنجر کے ساتھ، ان توماروں کو جس کے اوپر یرمیا خدا کے اس کلام کو، الہام کو لکھ کر لاتا تھا، وہ چاقو سے اس کو کاٹتا اور پھر آگ میں اس کو جلا دیتا تھا، اور تقریباً 8 بار اس نے ایسا کیا ہے۔ اور خدا اس کو کہہ رہا ہے یرمیا کو، تو دوبارہ لکھ کر لے کر جا۔ وہ دوبارہ اس کے پاس جاتا ہے اور وہ پھر اس کو اسی طریقے کے ساتھ تیز دھار والے ہتھیار سے کاٹ کر آگ میں جلا دیتا ہے۔ یعنی اس دور میں یہویاکین بار بار خدا کے کلام کی توہین کر رہا تھا، اور موجودہ دور میں بھی آج بھی لوگ اسی طرح کرتے ہیں، بار بار خدا ان سے کلام کرتا ہے، وہ بار بار خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں، وہ بار بار اس کی بات کو ماننا نہیں چاہتے، اور وہ کہتے کہ نہیں، یہ جو بات تو نے لکھی ہے کہ اسرائیلی اسیر ہو کر چلے جائیں گے، یہ بات اس میں تو نے غلط لکھی ہے، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ وہ بات یرمیا کی نہیں تھی بلکہ وہ بات خدا کی تھی جو یرمیا لکھ کر اس بادشاہ کے پاس لے کر جاتا تھا۔ چونکہ وہ کلام کی انسلٹ کر رہا تھا،
بار بار خدا کے کلام کی نافرمانی کر رہا تھا، اس لیے خدا نے اس کی بلڈ لائن پر لعنت کی اور کہا کہ تیری اولاد میں سے، تیرے بیٹوں میں سے کوئی بھی داؤد کے تخت پر بادشاہی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے گا۔ پھر لوکا مقدسہ مریم کے ذریعے جیزس کی بلڈ لائن کو ڈھونڈ رہا ہے، تو اس کو وہاں پر جیزس کی بلڈ لائن مل گئی ہے۔ ناتن نبی، پیور ہارٹڈ، مخلص، خدا کا وفادار، خدا کی بات جیسی خدا نے کہی ویسی جا کر پیش کرنے والا، ویسے ہی اس کی بات کو ریپریزنٹ کرنے والا کہ یہ خدا نے کہا ہے، سچی بات کرنے والا اور پیور شخص تھا، خالص تھا۔ اور یہ اس بلڈ لائن سے ہم جیزس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کے بلڈ پر خدا نے لعنت نہیں کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یسوع داؤد کی اصل اور نسل سے ہے۔ بار بار ہم یہاں پر ایک بات کر رہے ہیں کہ یسوع کا نسب نامہ، یسوع کا نسب نامہ بیسیکلی بائبل بتاتی ہے کہ یسوع کا کوئی نسب نامہ نہیں ہے۔ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے وہ بے نسب نامہ، بے باپ، اس کا نہ کوئی شروع اور نہ اس کا کوئی آخر۔ وہی کہتا ہے میں الفا اور میں اومیگا ہوں، میں ابتدا اور میں ہی انتہا ہوں۔ لیکن چونکہ یہ خدا کا کلام ہے جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے بنی ہیں، کیونکہ یسوع خود خدا ہے، کریٹر ہے، اور ساری چیزوں کو کریٹ کر رہا ہے، تخلیق کر رہا ہے۔ اور جب دنیا تخلیق کی جا رہی تھی، وہ یسوع کے سبب سے، یسوع کی وجہ سے، یسوع کے لیے یہ سب چیزیں کریٹ ہو رہی ہیں۔ کریٹر ہے، اس وقت وہ موجود تھا، وہ پہلے سے ہی ہے، اور ہم اس کلیمے کا، اس خدا کا اظہار، ظہور ایک بدن میں تجسم کے ذریعہ سے اس کا وجود جو ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ خدا ہے جو لوگوں کو کہتا ہے کہ مجھے دیکھنے کے بعد کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ اسی طرح سے رہتا تو کوئی بھی اس کو دیکھ نہ سکتا، لیکن اس نے ایک خاص جسم اس کے لیے تیار کیا گیا۔ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے، کتاب کے ورقوں میں اس کی بابت لکھا ہوا ہے، خدا نے اس کے لیے خاص بدن تیار کیا۔ آدم کو تو مٹی سے خدا نے بنایا، لیکن اس کے لیے خاص جسم تیار کیا گیا ہے۔ وہ مرد اور عورت کے ملاپ سے نہیں آیا۔ لکھا ہے کہ وہ نہ انسان کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، خدا سے، وہ سب چیزوں سے پہلے مولود ہے۔ یسوع خون اور پانی کے ذریعہ سے آیا، اور یہ اس لیے کرنا پڑا ہے کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ میرا اور آپ کا فدیہ دینے کے لیے آیا تھا۔ یہ سب کچھ انسان کو بچانے کے لیے، انسان کو نجات دینے کے لیے کیا گیا ہے۔ دیکھیے یسوع کی، میں بھی بلڈ لائن کو آپ کو بتا رہا ہوں تو، لیکن یہ بیسیکلی یسوع کی بلڈ لائن نہیں ہے، لیکن بات ہم کر رہے ہیں چونکہ بلڈ لائن لوگ ڈی این اے بڑا لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کیونکہ خون اور پانی کے وسیلہ سے وہ آیا تھا۔ یوحنا کے خط میں لکھا ہے کیونکہ اس نے میرا اور آپ کا فدیہ دینا تھا، اور یہ ضروری تھا اس کے اندر بلڈ کا ہونا، کیونکہ بائبل کہتی ہے خدا روح ہے، اور آسمان کی بادشاہی جو ہے اس میں خون اور گوشت آسمان کی بادشاہی کا وارث نہ ہوگا۔ لیکن جیزس جب دنیا میں آئے ہیں، کلام جب مجسم ہوا ہے، جب کلمے نے، خدا نے جسم لیا ہے، تو پھر پانی اور خون سے یہ ہمارا جو جسم بنا ہوا ہے، تو ضروری تھا کہ یسوع۔ اب ایک چیز آپ نوٹس کیجئے گا، آپ جب یہ نسب نامہ میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ لوکا نے لکھا ہے چاہے وہ متی نے لکھا ہے، یہاں آپ A to Z
जिसको भी देखेंगे वो गुनहगार है सिवाय एक के, यानी यीशु के। जितने भी हैं इधर सारे गुनहगार हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, इधर नाम लिखे हुए उनके। इनमें सिर्फ एक ही शख्स ऐसा है जो बेगुनाह था, और वो यीशु था। अब आप सोचते होंगे कि फिर अगर यीशु बेगुनाह है तो फिर उसका यहां गुनहगारों में क्यों नाम आ गया? इसलिए ये नाम यहां पर है ताकि आप शनाख्त कर सके, शनाख्त के लिए है, ताकि आप शनाख्त करें कि आपने क्या क्या खोया है, ताकि आपको पता चले कि आपने क्या क्या नुकसानात उठाए हैं। और ये शनाख्त है आप में और खुदावंद यीशु मसीह के अंदर कि यीशु आपकी खोई हुई चीजें, खोई हुई जो आपकी हैसियत या मुकाम था, या वो जिंदगी जिससे आप महरूम हो गए थे, अबदी जिंदगी, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के चौगे शोलाजन घूमने वाली तलवार का पैरा लगा दिया गया, आपको दोबारा आपकी वो चीजें दिलाने के लिए, दोबारा उस मुकाम पर आपको ले जाने के लिए यीशु आपके पास आया है। इसलिए उसका यहां पर नाम है। वो इन तमाम गुनाहगारों से, इन तमाम लोगों से मुनफरिद है। उसकी इनफरादियत देखिए, उसकी यूनिकनेस देखिए, वो दूसरों से कितना अलग थलग है। उसकी ब्लड लाइन को देखें, उसके इस नसबनामे को देखें, वो टोटली इन तमाम लोगों से मुनफरिद है। और उससे दावा भी किया कि तुम में ऐसा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता? कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जीसस के अंदर गुनाह था ही नहीं। दूसरा ग्रंथियों पौलुस फरमाते हैं कि वो गुनाह से नावाकिफ था, फिर भी मेरे और आपके लिए गुनाह बना। वो पापी बना, उसको खुदा ने बनाया, उसको खुदा ने सलीब पर मेरे और आपके लिए लानती बनाया, क्योंकि मेरी और आपकी लानतें उस पर लाद दी गई थी। जीसस बिल्कुल बेगुनाह और बेकसूर था। जब यूहन्ना से वो बपतिस्मा लेने आया तो यूहन्ना को फौरन वहां पर एहसास हुआ, और वो फौरन कहता है, क्योंकि बाइबल कहती है यूहन्ना तौबा का बपतिस्मा देता था और यीशु को तौबा करने की जरूरत नहीं थी। और जब यीशु वहां बपतिस्मा लेने के लिए आया, यूहन्ना को फौरन इस बात का एहसास हुआ और उसने कहा, मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेना चाहता हूं। लेकिन यीशु ने कहा, ऐसा होने दे। जीसस को तौबा की जरूरत नहीं थी। कितनी ये एक डिफरेंट जो है चीज है। और यहां पर ये कितनी खूबसूरत बात है कि अब यीशु वहां पर बेसिकली क्या कर रहे हैं। पहले दिन तो यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा ले लिया। उस दिन वो कह रहा है, यूहन्ना सुनिएगा गौर से, यूहन्ना क्या कह रहा है आज उसको, कि मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेना चाहता हूं। यही कहा ना, और तो नहीं उसने कहा कुछ। ये जरूर कह रहा था कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक भी नहीं। पहले दिन तो वो ये कह रहा है, लेकिन दूसरे दिन वो क्या कह रहा है? लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, क्या कहा? देखो, ये खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह। पहले दिन उसने नहीं कहा। यीशु ने कहा, ऐसा होने दे। जब यीशु यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहा था तो यूहन्ना ने जब यीशु के सर पर हाथ रखे तो यूहन्ना दुनिया की नुमाइंदगी कर रहा था, वो दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यीशु जिसके सर पर हाथ रखे गए खुदा के बर्रे की नुमाइंदगी कर रहा है, क्योंकि यहूदी जब कुर्बानी देते थे तो अपने हाथ बर्रा के सर पर रखते थे और यूं करने से उनके गुनाह बर्रा पर मुंतकिल हो जाते थे। यूहन्ना दुनिया की नुमाइंदगी कर रहा है और यीशु मसीह खुदा के बर्रे की नुमाइंदगी कर रहा है। और यूहन्ना ने यीशु के सर पर हाथ रखने से यह साबित किया कि दुनिया के गुनाह, जहान के गुनाह खुदा के बर्रे पर लाद दिए गए हैं, और वो हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया और हमारी अबदी खलासी कराई है। यीशु इसीलिए आया, खुदा इसीलिए जमीन पर उतरा,
खुदा ने इसीलिए इंसानी रूप जो है इख्तियार किया है। यीशु मसीह का जो बदन है ये खुदा का अवतार है जमीन पर, अनदेखे खुदा का अवतार, ज़हूर। उस अनदेखे खुदा को कभी किसी ने भी नहीं देखा, उसको देख ही नहीं सकते, लेकिन यीशु बदन में आया ताकि उसको देख सके। इसीलिए लोग धोखा खा गए। आज भी लोग कहते कि नहीं, खुदा ऐसा नहीं हो सकता। यकीन जाने हमारा उसके पास जाना बहुत मुश्किल था, वो हमारे पास आ गया है। उसके लिए आसान था हमारे पास आना, हमारे लिए बहुत मुश्किल था उसके पास जाना। उसने हमारे लिए बड़ी सहूलत जो है वो मुयस्सर की है, मुहैया की है कि वो आप आ गया और जो सजा सलीब पर मुझे और आपको मिलनी थी वो खुदा के कलमे ने, खुदा ने जिस्म धार कर, जिस्म लेकर वो मेरे और आपके बदले इफ्जी, हमारा सब्स्टिट्यूट, हमारे बदले वो सलीब पर चढ़ गया ताकि हम बच जाएं। वो मरे और हम जिंदा रहे, वो सजा पाए और हम सजा से आजाद हो जाएं, रिहाई पाएं। हमें रिहाई देने के लिए, मखलसी देने के लिए, छुटकारा देने के लिए खुदा को जमीन पर आना पड़ा, जिस्म लेना पड़ा। क्योंकि मुकाशवा की किताब 5वें बाब में जब हम देखते हैं कि कोई उस तोमार को खोलने के लायक नहीं था, तो यूहन्ना कहता है मैं जार जार रोने लगा, क्योंकि वो तोमार अंदर और बाहर से लिखा हुआ था। अंदर ये चीजें लिखी हुई थी कि इसने अपनी चीजें किस वजह से खोई है, और जो बाहर से लिखा था उसमें लिखा था कि अब कौन है जो इसकी मिरास को दोबारा बहाल कर सकता है। उसका कराबती हो, किसी का वो मुफलिस ना हो, कर्जदार ना हो। यीशु ने कहा तुम में ऐसा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है? कोई ना कर सका। जब उस गुनाहगार को लोग पत्थर मारने के लिए आए, यीशु ने कहा पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह सारे ही छोड़ के चले गए। यीशु ने कहा कहां गए? कहा सारे ही चले गए। अगर किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा तो बेटी जा, मैं भी तुझे नहीं मारता, सलामत चली जा। हालांकि यीशु उसको पत्थर मार सकता था, खुदा मारने नहीं बचाने आया। हालेलुया। वो जिंदगी देने के लिए आया, मौत के घाट उतारने नहीं आया। जा सलामत चली जा, आइंदा गुनाह, ये खुदा के सिवा और कोई गुनाह माफ कर ही नहीं सकता। यीशु खुदा है, वो इंसानी रूप में, इंसानी बदन में जाहिर हुआ ताकि लोग उसके करीब आ सके। खुदा आज हमें अपने करीब बुला रहा है, खुदा हमें अपने पास आने देता है। उसने मेरा और आपका फिदिया दिया है, हमारा इवजी बना है, दरमियानी है, और उसके ब्लड में किसी किस्म की कोई लानत नहीं है। हालेलुया। अगर आप कानूनी हैसियत से भी देखें तो नातन के ब्लड पर कोई कर्स नहीं थी, कोई लानत नहीं थी। और जहां से यीशु आ रहा है उसका ब्लड जो है, बेशक उसकी रगों के अंदर खून था, जिस्म में जान थी, खून था, लेकिन वो यूसुफ का नहीं था, किसी इंसान का नहीं था। वो ब्लड लाइन टोटली चेंज, क्योंकि वो ऊपर से आया था। हमें भी कहां लेकर जाना चाहता है? जितने नीचे से हैं, जमीन से हैं, जो इस ब्लड से हैं वो जमीन पर ही रहेंगे, लेकिन जिनका रिलेशन उसके साथ है, मुंसलिक हो जाते हैं, इंटीमेट होते हैं खुदा के साथ, उसकी रूह में एक होते हैं, रूह में सोबत रखते हैं, वही उसके साथ जो है आसमान की बादशाही में जाने वाले होंगे। हमें इस बात को जानना है कि यीशु का नसबनामा नहीं है और यूसुफ यीशु का जमीनी बाप नहीं था। जगह जगह पर यह गवाही भी दी जा रही है, खुदा कह रहा है ये मेरा बेटा है। वो कहता है मैं और बाप एक है, बाप को जो देखता हूं करते हुए वही करता हूं, जो बाप कहता है वो करता हूं, मैं बाप की सुनता हूं। फिर वो बाप से दुआ कर रहा है, बाप मुझे उसी तरह जलाली बना दे जिस तरह दुनिया के पेशतर से मैं तुझ में जलाल रखता था। तो देखें कैसी ये खूबसूरत एक हार्मनी है, और हम ये देख सकते हैं तसलीस को। लेकिन ये खुदा की जो जात है इसकी बाबत हम
کلام میں سے سمجھ سکے ہیں، جان پائے ہیں اس بات کو کہ خدا زمین پر انسانی روپ میں ظاہر ہوا ہے، خدا کا اوتار انسانی بدن میں ہوا ہے، اور لوگوں نے دیکھا، اس کے ساتھ کھایا پیا۔ سو آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں، سارا جلال اسی کے نام کو دیں گے جو ہمارے لیے زمین پر اترا، ہمیں بچانے، ہمیں چھڑانے، ہمیں نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ ہاللیلویہ۔